پاکستان مبارک۔ 74 سال کا ہو گیا پاکستان، کم از کم 4 نسلوں پرانا۔ مبارک ہو سبھی پاکستانیوں کو۔ کسی فرد کی زندگی میں تو ہر سالگرہ کا دن گھٹتی عمر کا نکارہ ہوتا ہے اور طبعی زوال کا سبب، مگر ملکوں اور قوموں کی زندگی میں ایسا ہر نیا سال ایک نئی امید، نئے جوش، نئے جذبے اور نئی آس کی روح پھونکتا ہے۔ 74 سال کا انسان تو بس آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے، مگر ملک 74 سال کا ہو جائے تو آگے بڑھنے کی لگن ہر گزرتے دن ایک نئے ولولے کے ساتھ ابھرتی ہے۔ وقت کس قدر تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے، اس کا احساس قوموں کی زندگی کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال پاکستان کا یوم آزادی، جشن آزادی مناتے جہاں سبھی پاکستانی یکساں خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں، وہاں کچھ لوگ تو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے مستقبل کے سنہرے خواب اور دل آور منصوبے سجاتے ہیں، اور کچھ ماضی اور حال کی قومی غلطیوں کی یاد اجاگر کرتے ہوئے مستقبل کی محتاط پیش بندی پر خبردار کرتے رہتے ہیں۔ مقصد سبھی کا ایک ہی ہوتا ہے، ملک اور قوم کی بہتری، اگرچہ اس کے طریقے، انداز مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔ میرا تعلق بھی آپ یوں سمجھیے کہ دوسرے قبیل کے پاکستانیوں سے ہے۔ جب تک غلطیوں کی نشاندہی نہ کروا دی جائے، گویا 14 اگست کا مفہوم ادھورا ہی رہتا ہے۔ سچ پوچھیے تو ایسے لوگوں کی موجودگی چاہے کسی ایک انسان کی زندگی میں، ادارے کے سٹرکچر میں یا قوموں کے طویل سفر میں انتہائی لازم ہے، جو آپ کو ہمہ وقت اور بر وقت خامیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں سے آگاہ کرتے رہیں، تاکہ اگلے اٹھنے والے ہر قدم میں لغزش کی گنجائش باقی نہ رہے۔ ان 74 سالوں میں پاکستان نے کیا حاصل کیا، کیا پایا، کیا گنوایا اور کیا کھویا؟ کیا واقعی آج ہم وہی اسلامی فلاحی مملکت خداداد ہیں جس کی بنیاد 1940 میں رکھی گئی تھی اور جس کی پہلی اینٹ 1947 میں استوار کی گئی؟ کیا ان 7 دہائیوں سے زائد کے عرصے میں ہم نے وہ مقاصد حاصل کیے جو قرارداد مقاصد کی روح تھے؟ وہی قرارداد مقاصد جو پاکستان کے پہلے آئین کے لیے بنیاد بنی۔ کیا اس مملکت نے اپنے اختیارات و اقتدار کو واقعتاً جمہوری کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کیا؟ ان 7 دہائیوں میں پاکستانی معاشرے میں اسلام کی جمہوریت، حریت، مساوات، رواداری اور عدل عمرانی کے اصول کا پورا اتباع کیا گیا ہے؟ کیا ان 74 سالوں میں واقعی اس امر کا قرار واقعی اہتمام کیا گیا کہ پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتیں اپنے مذاہب پر عقیدہ رکھنے، عمل کرنے اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دینے کے لیے آزاد رہی ہوں؟ کیا اس طویل عرصے میں تمام پاکستانیوں کو یکساں طور پر بنیادی حقوق کی آزادی حاصل رہی ہے؟ کیا ان 7 دہائیوں سے زائد کے طویل عرصے میں ہر پاکستانی کو مساوات کی بنیاد پر حیثیت اور مواقع کی نظر میں برابری، عمرانی، اقتصادی اور سیاسی انصاف، اظہار خیال، عقیدہ دین، عبادت اور جماعت کی آزادی حاصل ہوئی ہے؟ کیا اس طویل عرصے بعد بھی آج بھی ہم وہی پاکستان ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال جیسے ترقی پسندوں نے سوچا اور استوار کیا تھا؟ اگر تو ان تمام بنیادی سوالوں کا جواب نفی میں یا پس و پیش کی اگر مگر کے ساتھ ہچکچاہٹ میں ہے، تو جان لیجئے کہ ملک اور قوم کی حرکت تیز تر مگر سفر آہستہ ہے۔ اور پھر غلطی کہاں ہوئی ہے، کوتاہی کہاں ٹھہری ہے، خامی کہاں رکاوٹ بنی ہے؟ جواب ہوگا ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ قوموں کی زندگی میں نہ تو ترقی کسی ایک طبقے کا ثمر ہے، نہ تنزلی کسی دوسرے طبقے کا بار۔ سبھی یکساں ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ملک اقوام سے تشکیل پاتے ہیں اور قوم افراد کا مجموعہ۔ ہر فرد کی انفرادی زندگی پوری قوم کی اجتماعی زندگی کا اہم رکن ہوتی ہے۔ ہر ایک فرد اپنی انفرادی زندگی میں کتنا ایماندار، مخلص، باصول اور درست راستے پر چلنے والا ہے، یہی تعین کرتا ہے کہ افراد کے مجموعی رویے اقوام کی ترقی کا پیش خیمہ ہیں یا تنزلی کی وار میں۔ مثال کے طور پر رحیم یار خان کے حالیہ افسوسناک واقعے کی مثال ہی لے لیجیے۔ کس طرح اقلیتی ہندو برادری کے مذہبی مقام کی بے حرمتی کی گئی، جو نہ صرف دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف بلکہ آئین پاکستان اور قوانین کے منافی ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی پامالی اور اخلاقی اقدار و روایات پر بھی رقیق حملہ تھا۔ اچھا ہوا کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے نوٹس لے لیا، وگرنہ 3 دن تک تو پولیس نے نہ ہی FIR کاٹی، نہ ہی کوئی کارروائی کی گئی۔ ایسے میں ریاست کا کردار صفر۔ حملہ کروانے والے کون؟ اسی قوم کے افراد۔ حملے کے بعد خاموش رہنے والے کون؟ اسی پاکستان کے ایک اہم شہر کے علاقے کے باسی۔ کوئی تو ہوتا جو اس مذہبی انسانی بنیادی حقوق کی پامالی کے خلاف وہیں دیوار بن جاتا، تاکہ معاملہ میڈیا پر نہیں آ جاتا، اور پھر خوب شور واویلا ہوا جس پر معزز چیف جسٹس صاحبان نے بھی سنوائی رکھی۔ کیا ہم بطور قوم بھول گئے ہیں کہ اسی اسلامی مملکت خداداد میں اس کے بانی قائد اعظم نے پہلا وزیر قانون ایک ہندو جوگندر ناتھ منڈل کو مقرر کیا تھا؟ وہی جوگندر ناتھ منڈل جس نے قرارداد مقاصد کے اسلامی آفاقی اصول کی بھرپور حمایت کی، اور اسی ہندو وزیر قانون کے بنائے گئے قانونی ڈھانچے اور حمایت یافتہ قرارداد مقاصد کے سانچے میں ڈھلے آئین پاکستان کے سائے میں انہی کی برادری پر خلاف آئین و قانون حملے۔ اسی ہندو وزیر قانون
قانون کی سرپرستی میں سیکرٹری قانون جسٹس کارنیلیس جو کہ کٹر کیتھولک مسیحی تھے نے بھی قرارداد مقاصد کے حق میں ووٹ دیا، اور مسیحی برادری کے ساتھ بھی من حیث القوم ہمارا رویہ کچھ بہت زیادہ قابل عنوان نہیں۔ یہ محض ایک مثال ہے کہ افراد کے رویے کس طرح اقوام کے مجموعی مزاج کی تشکیل کرتے ہیں، اور کس طرح حتمی طور پر تعین ہوتا ہے کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے یا محض خام خیالی ہے۔ ہر فرد اپنی انفرادی زندگی کا تنقیدی جائزہ لے کر خود محاسبہ کرے کہ کیا وہ ایک اچھا بہتر پاکستانی ہے، تبھی ہم بطور قوم درستی کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں۔ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم قائد اعظم کے بعد سے آج تک کسی مسیحا نما لیڈر کی تلاش میں ہمیں لگتا ہے کہ جب تک ہمیں کوئی الوہی الہامی خدا کی طرف سے ودیت کردہ رہنما موصول نہیں ہوگا، ہم تب تک درست سمت اختیار نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی مسیح کے انتظار میں ہماری قوم نے 7 دہائیاں ضائع کر دی اور ہم سے بعد آنے والے ہم سے کہیں آگے نکل گئے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا رہنما خود ہے۔ کیا ہم بطور فرد قانون کی پاسداری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے حصے کا کام ایمانداری اور خلوص سے انجام دیتے ہیں؟ کیا ہم معاشرتی لین دین میں ملاوٹ دھوکے بازی سے اجتناب کرتے ہیں؟ کیا ہم انصاف کے ساتھ ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم دیگر پاکستانیوں کا حق تو نہیں مارتے؟ کیا ہم اپنے ہم وطنوں کو ان کے تمام شخصی بنیادی حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، برداشت، عزت کا سلوک روا رکھتے ہیں؟ اگر ان تمام معمولی مگر انتہائی اہم باتوں کا جواب ہاں میں نہیں ہے تو خرابی نہ تو سسٹم میں ہے، نہ ہی صحیح رہنما یا لیڈر ملنے میں، بلکہ اصل خرابی صرف اور صرف ہمارے اندر ہی ہے۔ اسی خرابی کو درست کر لیا جائے تو آئندہ 74 سالوں بعد پاکستان کو عزت، ترقی اور خوشحالی کے ایسے مقام پر پائیں گے جس کے بانیوں کا خواب اور ہم سب کے دل کی آرزو ہے۔ تبھی اصل مزہ ہے آزادی منانے کا، آزادی مبارک کہنے کا، تبھی تو ہوگا اصل مینو میں پاکستان مبارک، وگرنہ سال کے سال پٹاخے پھوڑنے، باجے بجانے، ترانے گانے، سبز رنگ لہرانے، سجانے اور پہنانے تک ہی محدود رہے گا آزادی کا اصل مقصد۔